نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته والعاملين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم. حاضرین محترم، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان جگر گوشہ امیر ملت، مہر الملت، عالمی مبلغ اسلام حضرت الحاج الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ علی پور سیدہ شریف تشریف فرما ہے. میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں مقدمہ کے طور پر ایک دو باتیں عرض کر کے قبلہ پیر صاحب کے بائے حوالے کروں گا. حاضرین محترم، اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو نسبت ملی وہ کائنات میں معتبر ہو گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کی صاحبزادی جن کے بارے میں فرمایا بدعۃ منی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ملی، پھر وہ نسبت مولا علی شیر خدا کے ساتھ جڑی تو وہ کرم اللہ وجہ الکریم ہو جاتے ہیں. پھر مولا علی وہ ہستی کہ فاتح بدر مولا علی ہو جاتے ہیں، پھر فاتح خیبر مولا علی ہو جاتے ہیں، پھر فاتح خندق مولا علی ہو جاتے ہیں. پھر یہ نسبت چلتی چلتی اولیاء تک جاتی جائے گی، اور یہ نسبت چلتی چلتی صلحاء تک چلتی چلی گئی، اور یہ نسبت جب امیر ملت سنوسی ہند پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچتی ہے تو وہ امیر ملت اپنے دور کے علماء میں سے، اپنے دور کے اولیاء میں سے، اپنے دور کے اتقیاء اصفیاء میں سے بہت بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں. وہ امیر ملت کوئی بھی تحریک ہوتی ہے، وہ تحریک خلافت ہو، وہ تحریک پاکستان ہو، وہ تحریک رد قادیانیت کیوں نہ ہو، بلکہ میں یوں کہتا ہوں مرزا قادیانی وہ لعین، اس کو واصل جہنم ہونے کے لیے میرے پیر حضرت امیر ملت کی فقط ایک پیشن گوئی ہی کافی تھی. وہ پیشن گوئی تھی کہ آپ کی پیشن گوئی کے چند عرصے کے بعد وہ مردود واصل جہنم ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنے مقدر پر رشکاں ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے مقدر پر رشک کرتے ہیں کہ آج اگر ہمیں پورے پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں اگر کوئی اولیاء میں سے، پیران طریقت میں سے، اتقیاء میں سے، اصفیاء میں سے جانشین امیر ملت نظر آتا ہے تو حضور پیر سید منور حسین شاہ صاحب کی صورت میں نظر آتا ہے. کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، عالم اسلام کی سربراہی ہو، اگر عالم اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ سجادہ عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے نکل پڑتے ہیں. اگر ملک و ملت کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ شہزادہ ہماری رہنمائی کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو میں آج تمام لوگوں کے درمیان حضور آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ عہد کرنا چاہتا ہوں، آپ جس معاملے کے لیے بھی نکلیں انشاءاللہ العزیز، جس جدوجہد کے ابتدا آپ نے اب کی ہے اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی حرمت کی خاطر آپ نے پورے پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے پیران کرام کو ایک صف پہ کھڑا کیا ہے. حضور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اس جدوجہد میں اگر ملک و ملت کو کسی اور جدوجہد میں ضرورت پڑتی ہے آپ نکلتے ہیں، ہم آپ کی سربراہی میں، ہم آپ کا دست و بازو بن کر انشاءاللہ العزیز اس مشن میں، اس جدوجہد میں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا لہو گرے گا.
اور خدا نخواستہ اگر آپ کا لہو گرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر ہمارے لاشیں گریں گے۔ میں آج سب کے سامنے حضور آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس بات پر ہمیں دلی بڑی خوشی ہے کہ آپ کو سیدہ کائنات نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، آپ کو مولا علی نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمت اور وکالت کے لیے چنا ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ان کے دست و بازو بنے، اور ہم اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ اس مشن میں اگر ہم فقط آپ کے ہی دست و بازو بن جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ امت مسلمہ پر سلامت رکھے، اور پاکستان پر سلامت رکھے، اور عالم اسلام پر سلامت رکھے۔ میں جناب بھرپور نعروں کی گونج میں حضور مہر الملت الحاج الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم القدسیہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضور آئیں اور عشق اہل بیت اور عشق صحابہ کرام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ مولانا العلی العظیم فبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حضرات سادات کرام، مشایخ عظام، علماء کرام، سامعین ذی وقار، سید محمد ذیشان صاحب اور ان کے بالخصوص ماموں پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری اور ان کے برادران کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات میں نے 17 تاریخ کو کہی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو خون فاطمی ہو اس کے دل میں اپنی جدہ کے لیے جذبات جو ہے وہ نہ ابھریں۔ اللہ اکبر، امت دیکھ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال۔ اس وقت ایک نئے فتنے نے جنم لیا ہے اور اس فتنے کی وجہ سے امت میں تفریق پیدا ہو چکی ہے اور امت جو ہے وہ بٹ رہی ہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے جو تمہیں کلمہ پڑھایا، حق کا راستہ بتایا، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ، سوائے اس کے فی القربى، جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو۔ اب حضور کی جہاں ایک تو لفظ مودت کا استعمال فرمایا، یاد رکھیں محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو ایک کے غیر سے بھی ہو سکے، لیکن مودت اس محبت کو کہا گیا ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے، کہ وہ محبت جو آپ کو کسی اور سے نہ ہو، ان میرے جو قریبی ہیں ان سے وہ محبت کرے۔ اور حضور کی قرابت دو قسم پر ہے، ایک نسبت سے قریب ہے اور ایک نسب سے قریب۔ نسب سے قریب کون؟ حضور کی اہل بیت، حضور کی اہل بیت، اللہ اکبر۔ اور نسبت سے قریب کون؟ حضور کے صحابہ کرام، حضور کے، ہم دونوں کی عظمت و شان کے دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، ہم تمام صحابہ کی دل و جان سے عظمت بھی کرتے ہیں، ان کی شان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ
میرا تعلق آستانہ عالیہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے ساتھ ہے، اور میں اس وقت ان کا سجادہ نشین ہوں، اور الحمدللہ میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کو پوری ملت اسلامیہ پوری رات کو پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب نے جو 1 گھنٹہ 40 منٹ کا کلپ جو ہے ریکارڈ کرایا ہے، اس میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بر صغیر کے، اور انہوں نے بتایا کہ بر صغیر یہ نہیں ہے کہ یہ آج چھوٹا سا ہندوستان ہے، نہیں، بر صغیر میں کابل سے لے کے مدراس تک، نیل گڑھی تک، اور جناب ہندوستان کے آخری کونوں تک، اور نیپال تک، اور ادھر چین تک اس کی سرحدیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پورا بر صغیر تھا۔ اس دور میں پورے بر صغیر کے علماء نے، مشائخ نے، صوفیاء نے، اور اہل سنت، صرف اہل سنت نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اپنا قائد اور رہنما تسلیم کیا، اپنا قائد اور رہنما تسلیم کیا، اور پوری ملت نے ان کو اپنا امیر منتخب کیا۔ اور شاہ صاحب رات کو بتا رہے تھے کہ یہ اعلان کرنے والی شخصیت کون سی تھی، یہ اعلان کرنے والی شخصیت کون سی تھی؟ حضرت سیدنا محدث کچھوچوی۔ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ سیدنا محدث کچھوچوی نے جب حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام لیا اور ناظم اعلیٰ کے لیے حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا نام پیش کیا، اور پھر اعلان کیا، لاکھوں کا مجمع ہے اور سٹیج پر ہزاروں کی تعداد میں علماء، مشائخ، مفتیان کرام اور جناب بڑے بڑے اس دور کے صوفیاء اور مشائخ جو ہیں، سجادگان جو ہیں، وہ سٹیج پر موجود ہیں۔ وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پوری ملت کا امیر منتخب کیا ہے، ہاں کوئی جو ان کے مقابلے میں اپنا نام پیش کرے؟ تو مجمع پر ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکوت ٹوٹا تو سب نے بیک ادبان اور بیک آواز نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کرنے کے بعد امیر ملت زندہ باد، پیر جماعت علی شاہ صاحب زندہ باد کے نعرے جو ہیں فلش شگاف فلشگاف ناروں نے استقبال کیا۔ اس طرح سے پوری ملت کے آپ امیر منتخب ہوئے۔ آج کچھ گمراہ لوگ میرے عقیدے پر بات کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے جد اعلیٰ کا عقیدہ تھا، میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے جد اعلیٰ کا عقیدہ ہے۔ کان کھول کر سن لیں۔ اور میرے جد اعلیٰ کا عقیدہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص کو پوری قوم اور پوری ملت اسلامیہ اپنا رہنما تسلیم کرے، اس کے عقیدے پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے؟ اس کے عقیدے پر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کا جانشین ہوں، اور الحمدللہ میرے خلاف جس شخص نے بھی گمراہ کن، کیونکہ جو خود گمراہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کن پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ میں نے آج سے 18 دن پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں پیش گوئی کی میری عادت نہیں، میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ پیش گوئی کی میری عادت نہیں، لیکن جس شخص نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین کی نسبت کے حوالے سے گستاخانہ الفاظ کیے، استعمال کیے، اپنی زبان سے نکالے،
اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی, اپنی آخرت بھی تباہ کر لی. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کو لعنتیں پڑھتے دیکھی تھی, اس کے بعد مرزا قادیانی کو لعنتیں پڑھتے دیکھی تھی. کون مرزا قادیانی؟ جن کی جس کے مقابلے میں میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اور حضرت خواجہ گولروی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب, یہ دونوں سید زادے آج بھی یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری جدہ کا ہے, ہماری ماں کا ہے, سیدوں کا ہے. کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ تم ہمیں یہ راستہ نہ دکھاؤ کہ فلاں پیر کو مان لیں, فلاں پیر سے رابطہ کر لیں, فلاں پیر سے پوچھ لیں. اللہ اکبر, میں نے تو ان پیروں کے بارے میں آج سے 18 دن پہلے کہہ دیا تھا, 18 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ چھاننی لگ گئی ہے, چھاننی لگ گئی ہے. 2 نمبر پیر, 2 نمبر مولوی, 2 نمبر سید تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے جدیدی قافلے میں. 1 نمبر پیر, 1 نمبر سید, 1 نمبر مولوی, 1 نمبر مفتی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے حسینی قافلے میں. جھوٹ بولنے والے عادی شخص کے الزام کے جواب میں جواب دینا, کلام کرنا, گفتگو کرنا میرے منصب کے شایع نشان نہیں. لیکن مجھ سے منسوب جھوٹ صحابہ کرام کی عظمت و شان اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں, چونکہ میں نقشبندی ہوں, میں نقشبندی ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر, کون سیدنا صدیق اکبر؟ اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی صبح سے لے کے شام تک حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور حضور کے دیدار سے مشرف رہتے, ان کا دل شاداں فرحاں رہتا. وہ کہتی ہیں کہ جب اپنے گھر میں آتے, تنہائی میں ہوتے, تو ان کے کمرے سے بو آتی جس طرح ہانڈی میں گوشت کے جلنے کی بو آتی. آپ فرماتی ہیں کہ وہ کیا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور حضور کے دیدار سے مشرف رہتے, حضور کے دیدار سے. کیونکہ جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 خوبصورت چیزوں کا ذکر فرمایا, 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا, تو اس کے جواب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا. اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ, آپ کے چہرے پاک کو ہر وقت دیکھتے رہنا, یہ بات مجھے بڑی پسند ہے. آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا, اور حضور کے چہرے کو دیکھنا کیسے ہے؟ فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا بس وہ سمجھ لے اس نے اللہ کو دیکھ لیا. حضور فرماتے ہیں انا مرآۃ الحق, چونکہ میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے چمکتا ہوا آفتاب ہوں, میں آئینہ تجلیات حق ہوں, میں آئینہ حسن الوہیت ہوں, میں آئینہ حسن حقی اور آئینہ حسن ربی ہوں. ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآۃ لتجلیاتہ و کمالاتہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کمالات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا, آپ نے تجلیات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ کے کمالات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو, اور اللہ تعالیٰ کے تجلیات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو. ان المقام, دوسرے مقام پر علامہ اشفع الحقی بیان فرماتے ہیں ان المقام المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم هو الجامع للکمالات الحقیات والکمالات الخلقیات صورتا و معنی برزخا بین الحقائق الحقیات والحقائق الخلقیات. فرمایا کہ حضور کی ذات گرامی جو ہے وہ جامع ہے تمام کمالات حق کی بھی اور جامع ہے تمام کمالات خلق کی بھی. کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے مرشد کامل, اللہ اکبر, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ تک تمام صحابہ قرآن و حدیث کی روح سے
جنتی. کیا ہے؟ جنتی. اور میری نسبت سے جھوٹ بولنے والے اور غلط پروپیگنڈے والے شخص کو میں قرآن کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ کریم کا حکم ہے کہ لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ علی القاذبین. اللہ اکبر. میں یہ بات کو عام جگہ پر نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھ کر منبر رسول پر بیٹھ کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. اور اعلی حضرت کی فکر کے لوگوں توجہ سے سن لو. اعلی حضرت کی فکر کیا ہے اور اعلی حضرت کے خاندان کی فکر کیا ہے؟ اعلی حضرت کے خاندان کی فکر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت، تو اپنا ٹیلی فون دے دینا اتنے ٹائم بعد. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مزدانار کہا اے دشمنان اہل بیت. اور کس زبان سے ہو بیان، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. سنیے اعلی حضرت کا عقیدہ اور اعلی حضرت کے خاندان کا عقیدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات کی ہے. کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. اور قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار، آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. گھر لٹانا، ہائے 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 ہائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. آپ بھی شرط اہل بیت کمال کی بات کر دی. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت. اور حضرت اعلی حضرت کے بھائی امام حسن کیا کہتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، ہائے ہائے ہائے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حضرات گرامی توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس دور میں حضرت قبلہ عالم سیدنا خواجہ گولروی پیر سید مہر علی شاہ صاحب اور میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آئے. فتنہ مرزائیت کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آئے. اللہ اکبر. 1901 سے لے کے 1908 تک 1901 سے لے کے 1908 تک میرے جد اعلیٰ حضرت امیر ملت، میں ایک بات یہاں آپ کو سناتا چلوں آپ کی تحریک کے حوالے سے. نارووال میں چونکہ جب یہ لاہور کا مارکا ہو چکا، خواجہ گولروی والا لاہور کا مارکا ہو چکا، اس کے بعد 4 نومبر 1901 4 نومبر یہ تو اگست کا واقعہ تھا نا، اور 4 نومبر 1901 مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ وہ لاہور نارووال آئے گا. کہاں آئے گا؟ نارووال. میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ کی طبیعت ناساز ہے، ڈاکٹروں نے سفر سے منع کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اختر میرے والد گرامی کو، اختر جی حضور، فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نارووال میں مرزا آ رہا ہے. جی حضور بالکل ایسی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے نارووال میں جمعہ کا انتظام کرو، میں جمعہ پڑھاؤں گا. میرے والد گرامی نے عرض کی کہ حضور آپ کی طبیعت ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہے، جمعہ ہی پڑھانا ہے، میں جا کے جمعہ پڑھا دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں اختر، میں کہہ رہا ہوں نا جا کے انتظام کرو، جمعہ میں پڑھاؤں گا. والد صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر وقفہ ڈال کے میں نے کہا کہ حضرت صاحب کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیسے جا کے جمعہ پڑھائیں گے؟ پھر میں نے ہمت کر کے عرض کی کہ حضور جمعہ پڑھانا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے میں بھی خوبصورت گفتگو کر سکتا ہوں، 6 گھنٹے بول سکتا ہوں، تو میں جا کے جمعہ پڑھا دوں گا، آپ تشریف فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا اختر جی حضور، فرمایا میں مر تو نہیں گیا، میں زندہ ہوں نا. عرض کی جی حضور. فرمایا کہ اگر میں چل کے نہ جا سکا تو میری 4 پائی اٹھا کے لے کے جانا، کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ اے جماعت علی تیرے علاقے میں مرزا قادیانی آیا تھا تو تو نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جمعہ میں ہی پڑھاؤں. چل کے نہ جا سکا تو میری 4 پائی. والد صاحب خود بیان کرتے ہیں، انہوں نے خود یہ بتایا کہ ایسے ہی ہوا. حضرت قبلہ عالم کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وقت آ گیا، تاریخ مقررہ آ گئی، جمعے کا انتظام ہو گیا، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا کہ اختر میری 4 پائی کو اٹھا کے لے چلو. اس دور میں آپ کو پتا یہ گاڑیاں شاڑیاں نہیں ہوتی تھی، ٹرین ہی ہوتی تھی. علی پور شریف نے 4 پائی اٹھائی، علی پور سیدہ اسٹیشن پہ لے کے گئے، وہاں سے پھر مال گاڑی کے ڈبے میں رکھی اور نارووال لے کے گئے. والد صاحب کہتے ہیں کہ وہاں سے 4 پائی اٹھائی، مسجد تک اس جگہ تک جہاں انتظام کیا ہوا تھا جمعے کا، اس وقت مسجد نہیں تھی، خالی پلاٹ تھا بہت بڑا، تو وہاں تک لے کے گئے. پھر آپ کو کرسی پہ بٹھا کے وہاں بٹھایا. لوگ بھی بتاتے ہیں جو اس دور کے تھے کہ حضرت قبلہ عالم جب گفتگو کر رہے تھے یہ سپیکر نہیں ہوتے تھے جس سے اب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سٹیج پر بیٹھے لوگ آپ کی بات سن رہے تھے، اسی طرح
تا حد نگاہ جہاں تک مجمع تھا وہاں تک بیٹھے لوگ آپ کی گفتگو اسی طرح سماعت فرما رہے تھے. آپ نے مرزے کو للکارا لیکن مرزے میں جرت نہ ہوئی, وہ نہ آیا. اس نے اپنے خلیفہ اول حکیم نور الدین کو بھیجا. جب اس کو پتا چلا کہ امیر ملت نے یہ گفتگو فرمائی ہے اور اگلے جمعے کا اعلان کر دیا کہ اگلا جمعہ بھی وہ پڑھائیں گے, تو اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ رات کی اندھیری میں گہرائی میں ان پر جب رات ہو چکی تو اپنا بستر بوریا اس نے گول کیا اور وہاں سے بھاگ گیا حکیم نور الدین. اللہ اکبر. آج اسی طرح ایک اور فتنے نے سر پکڑ لیا ہے, لیکن میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ سید ابھی زندہ ہیں. کربلا کا مارکا بھی ختم نہیں ہوا, کربلا کا مارکا بھی ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور میں نے ایک کلپ میں یہ بات سنی کہ مخدومہ کائنات, خاتون جنت, ملکہ قیامت, ام الحسنین, جگر پارہ مصطفیٰ, جگر پارہ مصطفیٰ, یہ لقب اعلیٰ حضرت نے, شاہ صاحب نے رات کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ جگر پارہ ہے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کی حفاظت کے حوالے سے. اللہ اکبر. جب یہ فقیر میدان عمل میں آیا, سب سے پہلے یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اور سیدہ بی بی پاک کی قدموں کی خیرات اس فقیر کو عطا فرمایا. میدان عمل میں آیا. الحمدللہ آج 18 دن ہو گئے ہیں میرے اس چیلنج کو اور میری اس گفتگو کو, ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں وہ کلپ سن رہا تھا, اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد نے کے حوالے سے کہ جن کی سرپرستی میں آپ مناظرہ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے تو آپ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ اکبر. سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی در کی گدائی کے حوالے سے مولانا سعید احمد اسد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جناب آپ اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں, اس کی قیادت کر رہے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور مناظرے تو میں نے پہلے بھی بہت سے کیے ہیں, بہت سے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں, لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کی شام جو ہے وہ ڈل رہی ہے, زندگی کی شام ڈل رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کے در کی گدائی, اللہ اکبر, سیدہ کے در کی گدائی کے لیے یہ فقیر حاضر ہے, اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس خدمت کا مجھے موقع دیا جائے. اللہ اکبر. مولانا محمد سعید احمد اسد جو آپ کے فیصل آباد کے ہیں, اور میری نسبت سے میرے عقیدے کے حوالے سے گفتگو کرنے والوں سن لو, فیصل آباد میں جو سب سے پہلے بوٹا لگا وہ بھی میرے جد اعلیٰ کا لگایا ہوا ہے. محدث پاکستان نائب اعلیٰ حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب سب سے پہلے جب ہندوستان سے آئے تو آستانہ عالیہ حضرت امیر ملت علی پور سیدہ میں تشریف لائے, وہاں آپ رہے, اور حضرت قبلہ عالم نے اس وقت آپ کے مریدین کی ایک بڑی خاصی تعداد تھی وزیر آباد سیالکوٹ, وزیر آباد کے قریب ہے ساروکی میں حضرت قبلہ عالم نے ان کے لیے مدرسے کا اہتمام کیا, مسجد کا اہتمام کیا, اور ان کو وہاں بھیجا. 6 مہینے کے قریب آپ کے خاندان کے افراد علی پور سیدہ میں رہے, علی پور سیدہ میں رہے. اور پھر اس کے جب وہاں یہ بات ہوئی ساروکی میں آپ رہے تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت اسی دوران فیصل آباد میں تشریف لائے. تو فیصل آباد میں حضرت قبلہ میرے والد گرامی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی, اور میں ان کی زبان سے سنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. حضرت جوہر ملت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب کے کہی ہوئی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں.
آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت قبلہ عالم نے مجھے فرمایا کہ اختر جی حضور فرمایا کہ بھائی یہاں جمعے کا انتظام کیا جائے. فیصلہ آباد میں جمعے کا انتظام کیا جائے. والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ جہاں اب مدرسہ ہے یہ پہلیاں تھی, زمینیں تھی خالی. والد صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ادھر گھنٹہ گھر تھا اس کے قریب یہ جگہ تھی, تو ذرا ہوتا ہے نا کہ شہر کے لوگ بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے, تو وہاں والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کا انتظام کیا. جب جمعے کا انتظام ہو گیا حضرت قبلہ عالم تشریف لائے, خطبہ صدارت ارشاد فرمایا, تو آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں ہم یہاں ایک بہت بڑی مسجد اور بہت بڑا مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ فقیر اپنی طرف سے 5,000 روپیہ, اس دور کا 5,000 روپیہ آج کے 50 لاکھ کے برابر ہے, یا اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ. 5,000 روپیہ اپنی طرف سے پیش کرتا ہے. تمام پیر بھائیوں اور مریدین کو یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس میں اپنا حصہ پیش کرے. میرے والد گرامی کہتے ہیں کہ حضرت صاحب شام کو تشریف لائے, فرمایا کہ اختر میں نے یہ اعلان کر دیا ہے تو پیسوں کا انتظام کرو. والد صاحب کہتے ہیں میرے پاس کچھ گندم تھی وہ میں نے بیچی اور کچھ پیسے میرے پاس تھے میں نے وہ پورے کر کے دے دیے. حضرت صاحب اگلے جمعے کے لیے پھر اعلان کر آئے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھایا جائے گا. اگلا جمعہ پڑھایا اور پھر اعلان کیا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ پچھلا 5,000 روپیہ میری طرف سے, اور اگلا جمعہ پھر ہم پڑھائیں گے, اگلے جمعے پھر میں 5,000 روپیہ پیش کروں. حضرات گرامی تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس طرح سے یہ جو بوٹا یہاں لگا اعلیٰ حضرت کا, یہ میرے جد اعلیٰ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کا مرہون منت ہے. اور اس دور میں 4,850 کے قریب مدارس دینیہ حضرت امیر ملت کے دور میں 4,850 کے قریب مدارس دینیہ جن کی سرپرستی حضرت قبلہ عالم امیر ملت فرما رہے تھے. حضرات گرامی وقت چونکہ گزرتا جا رہا ہے, بڑی تفصیلات ہیں میرے پاس اس حوالے سے. بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جب مجھے کہا کہ جناب سیدہ پاک کے در کی گدائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے دی جائے اور میں مناظرہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ کریم ان کو داران کی برکتیں عطا فرمائے. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, ہم آپ کا نام بھی لکھ لیتے ہیں. میرے پاس اور بھی 20 علماء کرام اور مفتیان اور مناظروں کے کرنے والوں کے نام جو ہیں وہ پہلے ہی لسٹ میں موجود ہیں. میں آپ کا بھی لکھ لیتا ہوں, انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. تو ہم ان کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں, ہم ان سے دستبردار نہیں ہوئے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا چھالے شریف پہ, آستانہ عالیہ چھالے شریف پہ, میں نے کہا تھا کہ اب یہ لہت و لال سے کام نہیں چلے گا, لہت و لال سے کام نہیں چلے گا, بس سیدھی ایک تاریخ بتائیں. اس کے 2 دن بعد حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب شیخ الحدیث, آپ کیونکہ برطانیہ میں تھے, کئی ماہ سے برطانیہ میں تھے, پاکستان واپس آئے تو سب کی نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی تھی. ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ سیدہ پاک کی اس تحریک کے قائد آپ ہیں, اور میں آپ کی قیادت اور سرپرستی میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ سادات کی جدہ کا ہے, ہماری ماں کا ہے, اور سیدوں کا حق پہلے ہے, سیدوں کا حق پہلے ہے. اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور اس بات کو رات کو انہوں نے اپنے کلپ میں دوہرا بھی دیا ہے کہ پیر صاحب نے مجھے نہیں کہا, میں نے پیر صاحب سے درخواست کی تھی کہ جناب یہ جو ہے یہ مجھے موقع دیا جائے کہ کیونکہ اہل سنت کے سر کا جو داغ ہے, جو دبا ہے, اس کو اہل سنت جو ہے وہی اتارے, اور مجھے یہ موقع دیا جائے. اللہ اکبر. میں اپنے آپ کو چونکہ
انہوں نے کہا کہ آپ نے مباہلے کا اعلان کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اتمام حجت اور کامل کر لی جائے۔ میں نے ان سے گزارش کی جناب پہلے بھی مباہلے کے اعلان سے پہلے بہت سے علماء نے مناظروں کے اعلان کیے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات جاتی تو نہیں ہے، ہر بات ریکارڈ پہ موجود ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ جناب ہر طرح سے حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے یہ اعلان کیا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امت میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے اور امت کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امت کو گمراہی کی طرف، کیونکہ ان کے گمراہ ہونے میں تو کسی کو کوئی شک ہے نہیں۔ جو سیدہ پاک کا گستاخ ہو اس کی گمراہی میں کسی کو شک ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کہ جو سیدھے سادے بولے بالے لوگ ہیں ان کو گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے حضور کی امت کے ان لوگوں کی فکر ہے، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس مسئلے کو ختم کیا جائے، اس کو حل کیا جائے، تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ گمراہی سے بچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے مباہلے کا اعلان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور حجت تمام کر لی جائے، کیونکہ میں پہلے موجود نہیں تھا، اس لیے اب میں واپس آ گیا ہوں اور اس مسئلہ میں میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حجت ایک دفعہ اور تمام کر لی جائے اور ان کو دعوت دی جائے کہ اگر تو ان کے ویسے علمی اشکالات ہیں تو پھر ان کے ساتھ مذاکرے کا انتظام کیا جائے اور وہ اپنی کتابیں لے کے آئیں، میں 10 گھنٹے تک ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہوں گا۔ اور اگر ان کو وہ اپنے علم پہ بڑا ناز ہے اور اس کی وجہ سے وہ دریدہ دہلی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں اور سیدہ کی بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہی کرنا ہے، تو آپ نے کہا سید محمد عرفان شاہ صاحب نے کہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ میرا ایمانی اور مسلکی فریضہ ہے اور مجھ پر سیدہ بی بی پاک کا یہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، جس کا اظہار انہوں نے کل اپنی تفصیلی گفتگو جو 1 گھنٹہ 40 منٹ کی گفتگو تھی اس میں فرما دیا۔ اللہ کریم، میری دعا ہے کہ اللہ کریم شاہ صاحب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب رہا سیدہ طیبہ طاہرہ کی عظمت کے حوالے سے جگر پار ہے مصطفیٰ کانفرنس منعقدہ آستانہ عالیہ چھالے شریف، آستانہ عالیہ چھالے شریف گجرات میں نے اپنی گفتگو میں دونوں شخصیات کا نام لیا اور دونوں کا ذکر کیا اور کسی ایک سے بھی دستبرداری کا اعلان نہیں کیا۔ میرے پاس اور بھی 20 نام ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ کے در کی گدائی کا موقع ملے، وکیل زہرا بننے کا ہمیں موقع دیا جائے۔ 20 افراد ہیں جن کے نام میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے دونوں شخصیات سے دستبرداری کا نہ تو اعلان کیا ہے، یہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس مقدمے کو لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب آپ کی طرف یہ بات ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب در جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک سچ بول کر امت کو اس تفریق سے نکالیں اور اعلان کریں کہ کون سی تاریخ کو آپ میدان لگانا چاہتے ہیں، وہ مناظرے کا ہو یا مباہلے کا ہو، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں، تاکہ امت جس گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور ان کو لے جایا جا رہا ہے، ان کو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ گمراہی کے دہانے پر کھڑے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایمان بچ جائے، اور مجھے کل بڑے باوسوق ذرائع سے اس بات کا بھی علم ہوا کہ جس بدبخت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے،
مجھے بڑے باوسود ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ بھی آپ کا شاگرد ہے، وہ بھی آپ کا شاگرد ہے۔ میں اداروں کو یہ دوبارہ باور کرانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جنرل قمر باجوہ صاحب اور بالخصوص جنرل فیض احمد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ملک کی سلامتی کے لیے آپ کی ذمہ داری صرف سرحدوں سے باہر کی ہے؟ کیا ملک کے اندر آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ملک کے امن کو نقصان پہنچانے والی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟